بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ جل جلالہ من والہ ہر انسان کو اولاد عطا فرماتے ہیں، اور ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد میری نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ کوئی انسان بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد میری بدنامی کا ذریعہ بنے، کیونکہ اگر اولاد بدنامی کا ذریعہ بنے، برے کام کریں، تو والدین کی عزت کے اوپر حرف آئے گا۔ والدین اپنے شریکوں کے ہاں، اپنی برادری والوں کے ہاں، اپنی کنبے والوں کے ہاں، اپنے گاؤں والوں کے ہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر اولاد برے کام کرے گی تو، کیونکہ ہر ایک نے پھر یہی کہنا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تو ظاہر ہے انگلی صرف پھر والدین کی طرف آتی ہے۔ اب اولاد نیک نامی کا ذریعہ کیسے بنے؟ وہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے، اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے، اولاد کو راہ راست کی رہنمائی کریں گے، تو پھر یہ اولاد نیک اعمال کرے گی تو والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بنے گی۔ ورنہ یہی اولاد اگر ان کی صحیح تربیت نہ کی، ان کو قرآن و سنت سے روشناس نہ کرایا، تو یہی اولاد انسان کی بدنامی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور یہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ میری اولاد میری بدنامی کا ذریعہ بنے۔ تو اولاد کو نیک بنانا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری میں داخل ہے کہ ان کو اچھے کاموں کی تعلیم دیں، برے کاموں سے روکیں۔ اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی حرکات و سکنات کے اوپر ہر وقت نظر رکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، بچوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کن کے ساتھ ہے، ان کی سوسائٹی کن کے ساتھ ہے۔ اگر والدین اس سے قطع نظر کر لیں اور بالکل بچوں کو نہ پوچھیں کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کی حرکات و سکنات کیا ہیں، تو پھر یہی اولاد انسان کے لیے بدنامی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر غلط قدم اٹھا لیں، پھر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے نے یہ کام کر دیا ہے، یا ہماری بیٹی نے یہ کام کر دیا ہے۔ تو اس لیے اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ ادب سکھانا، دین سکھانا یہ ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم دینا یہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ جتنا ادب سکھانا اور دین سکھانا ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی فنون، دنیاوی علوم یہ صرف دنیا میں کام آنے والے ہیں، اور یہ ادب اور دین یہ دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت کے اندر بھی یہ دین ہی رفع درجات کا ذریعہ بنے گا، یہی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے دین سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر اولاد کوئی برا قدم اٹھا لے، خدا نخواستہ کوئی لڑکا بھاگ گیا ہے، کوئی لڑکی بھاگ گئی ہے، اب اس کے لیے عمل کیا ہے، کیا عمل کرنا چاہیے کہ وہ واپس آ جائیں؟ کیونکہ اگر اولاد بھاگ جائے، گھر کو چھوڑ دیں، گھر کو بھاگ جائیں، لڑکی بھاگ جائے یا لڑکا بھاگ جائے کسی کو لے کے، تو یہ بہت بڑی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے کہ والدین اپنے قریبی کنبہ والوں کے ہاں آگے پیچھے دائیں بائیں جانے کے قابل نہیں رہتے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، بیچاروں کو شرمساری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اولاد کو بھی چاہیے کہ ایسا غلط قدم نہ اٹھائے کہ جس کی وجہ سے میرے والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے والدین کی رضامندی والے کام کرنے چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال میں لگنا چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے کوئی اعزہ قارب میں سے بیٹا بیٹی یا کوئی اور گھر سے بھاگ گیا ہے، اب وہ اس کو گھر واپس لانا چاہتے ہیں، اب اس کے لیے ایک آسان سا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ وظیفہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ جس پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ گھر سے بھاگ کے گئے ہیں، اسی طرح وہ گھر واپس آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے گھر واپسی کا راستہ آسان کر دیں گے کہ وہ خود گھر واپس آئیں گے۔ عمل کیا ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 40 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر ہے 16،
یہ آپ نے پڑھنا اس طرح کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد 119 بار یہ آیت پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ آپ نے 119 بار پڑھنی ہے، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو 40 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز 40 دن سے پہلے ہی اللہ رب العالمین ان کی واپسی کی اسباب پیدا کر دے گا۔ کوئی آدمی گم ہو گیا، اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی آدمی گھر سے بھاگ گیا ہے، اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین اس چیز کی بھی واپسی کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے احباب کو، دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور کوئی بات مسئلہ سمجھ نہ آئے، کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا معقول آپ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔